حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا تو میں حضور علیہ السلام کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ میرے آقا کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، یا عائشہ، اس رات کو مجھے عرش پر بلانے والے رب، ساتوں آسمان کے سیر کرا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کرانے والا رب، دوزخ کا نظارہ کروانے والا رب، اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب بارات شعبان کی 15ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے، دنیا والوں آج کی رات ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا کہ آج رات میں اس رزق سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا، میں اسے تندرستی عطا کر دوں، میں صحت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو؟ حضور میں تو نہیں جانتی، حضور آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا اللہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، عائشہ اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ اس برکت رات کو اس سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے اس سال میں، کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ شب بارات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے رو رو کر توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، بے شک جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو شب بارات کے رات بابرکت رات، مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندوں میں بن جانا۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دلوں پر میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندا ہو جائے تو قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن سن لیا کرو،
اور اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرأت قرآن کر لیا کرو۔ میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جائے، قرآن کی قوت کو سنبھل جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جو پریشان حال ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ صالح اولاد عطا کرے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے ملک میں وسیع و برکت والا رزق، حلال رزق عطا کرے۔ کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے، کون ہے جو اپنے بخشش کے لیے دعا مانگے اور اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ اس رات کی بہترین عبادت ہے توبہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ رات تمہارے زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے، یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص وہ ہے شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو شب برات کے رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ زانی شخص بھی شب برات کے برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ سچی دل سے، کامل ایمان سے توبہ نہیں کریں گے۔ اس رات کی بہترین عبادت توبہ ہے۔ مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ سچے دل سے کرے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر سے گناہ نہیں کروں گا، مالک وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہیں، پھر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول پہلے فرمائے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنے زندگی میں اس رات کو غنیمت جانے۔ اس رات میں گڑ گڑا کر، رو رو کے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس رات آپ 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں قربتاً للہ۔ جب نماز تمام ہو جائے اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں، دوبارہ ہر گناہ سے توبہ کریں۔ یہ 2 رکعت آپ ضرور اس رات میں انجام دینا اور مجھ گناہ گار کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کے 360 اقسام ہیں۔ ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جہلوں سے اراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا۔ غصہ انسان کا دشمن ہے میرے بھائیوں، اور خوف بھی انسان کا دشمن ہے۔ یہ 2 ایسے دشمن ہیں جو آپ کو سمجھنے میں بھی بہت ٹائم لگ جائے گا۔
غصہ پی جانا، در گزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حق البات کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظلم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی ترتیب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، یعنی جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشیدگی کرنا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کی عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کے عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھنے اور سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ، اس کا رسول اور آپ معاف کر دینا، آمین ثم آمین۔